السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہے۔ کچھ تاخیر بھی ہوئی مشغولی کی وجہ سے۔ اب آپ کے سوالات آ چکے ہیں جن کے جوابات دینے ہیں۔ محمد سعد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال کے بعد اپنی ماں کی قبر مبارک پر گئے تھے، کیا بات درست ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت ہے، 57 سال بعد گئے، 58 سال بعد گئے، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بتایا ہوگا تو جوڑ اوڑ لیا ہوگا، چونکہ 6 سال کچھ عمر میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا، اور اکثر لوگ یہی لکھتے ہیں کہ آپ بعد میں گئے تھے آخر زمانے میں، اس اعتبار سے جوڑ کے انہوں نے 57 سال بتایا ہوگا۔ ویسے جنرل نالج کا سوال ہے، یہ کوئی مسائل کے متعلق سے سوال نہیں ہے۔ ہم لوگ زیادہ فوکس اس پہ رکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، جنرل نالج پہ زیادہ فوکس ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا برتھ ڈے ہو اور اس کے برتھ ڈے پارٹی میں شرکت نہ کریں تو کیا ہم اس کے لیے کچھ دعائیہ کلمات لکھ کر بھیج سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے شرکت نہیں کی لیکن اس طرح کی باتیں آپ لکھ دیجئے کہ اللہ عمر میں برکت دے اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اس طرح سے لکھ دیجئے کہ عمر عزیز بہت اہم چیز ہے اور اس میں کچھ دنیا اور آخرت کے لیے کر گزرنا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ واقعتاً ہماری زندگی صرف انجوائے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں، اس طرح کی باتیں لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ احمد حلیمی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ صرف اس شخص کے لیے پڑھنا منع ہے جو مقتدی اور پیشوا ہو، تاکہ اس کے نہ پڑھنے سے لوگوں پر اثر پڑے اور لوگ ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں، چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے ایک شریعت کی نظر میں۔ باقی یہ کہ تو اور زیادہ محتاج ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب کیا جائے۔ شکیل احمد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، گھونگا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یار گھونگا کھانا، گھواں دیکھ کر کے گھونگا لگتا ہے تو پھر گھونگا کھانا، مچھلی کھانے کی اجازت ہے، گھونگا کی نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ محمد کمال سدھارتھ نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ محترم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید ہے اور ایک بقرعید، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، یہ آپ کی خود حدیث ہے۔ باقی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اور آپ کے بارے میں بیان کرنا، فلاں سن فلاں تاریخ میں آئے، فلاں مہینے میں آئے، اور آپ کا پیغام کیا ہے، صرف یہی تذکرہ نہ ہو کہ آپ آئے تو آنے میں کیا مقصد کیا ہے، بعثت کا مقصد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، دنیا میں تشریف کس لیے لائے تھے، مکہ میں آپ نے کیا 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 اور مدنی زندگی میں آپ نے کیا کیا کیا، یہ سب بتانے کی ضرورت ہے۔ مشکل یہ ہے کہ صرف جشن منایا جاتا ہے اور اس جشن میں کیا ہوتا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس لیے جشن میلاد النبی تو کسی طرح درست نہیں۔ ہاں ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور اس کے بعد اس کے بارے میں بتانا اور آپ کے پیغام کو عام کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جشن درست نہیں۔ جشن کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے، ڈی جے ہے، نعت پہ میوزک ہے اور تھرکنا ہے اور ڈانس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہیں اسی ذات کی تعلیم کے نام، اسی ذات کی ولادت کے نام پہ یہ تمام خرافات کی جاتی ہیں۔ آقا کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ محمد ایوب حلیمی مانی خرد مقیم حال سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہوں، ایک عربی صاحب کہتے ہیں اس طرح پڑھنا درست نہیں بلکہ 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 سلام سے پڑھیں، برائے کرم تشفی بخش جواب دیں۔ یہ عربی صاحب نہیں ہوتے ہیں، یہ مصری صاحب ہوتے ہیں، غیر مقلد سڑے ہوئے، یہ طرح سے گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں رہتا، بس جو پڑھ رہا ہے اس کو پریشان کرنا، انگلی کرنا ان کا کام ہی، جو نہیں پڑھ رہا ہے ان کی فکر کبھی یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، جو مسجد میں کبھی نہیں آتا ہے اس کی فکر ان کو نہیں ہوتی، جو آتا ہے بس انہی کے بارے میں ان کو فکر ہوتی ہے کیسے اس کو تنگ کیا جائے۔ 4 رکعت 1 سلام سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی ہے اور پڑھنا ثابت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے زوال کے بعد، اور لا یفصل بینہن بتسلیم، سلام کے ذریعے اس میں فصل نہیں کرتے تھے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں بالکل صراحت ہے، 4 رکعت 1 سلام سے ہونا چاہیے، 2 سلام سے نہیں ہونی چاہیے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ سرور عالم سعودی عرب ریاض سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ امام نے نماز میں سجدہ کی آیت تلاوت کی مگر سجدہ نہیں کیا، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہم کیا کریں، ہم کو سجدہ کرنا ہے کہ نہیں؟ محترم، اگر امام نے آیت سجدہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد 3 آیت پڑھ کر کے یا 3 آیت سے پہلے ہی وہ رکوع میں چلا گیا، اگر رکوع میں نیت کیا ہے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو سجدہ میں خود بخود ادا ہو جائے گا، نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھ کر کے رکوع سجدہ کیا ہے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے استغفار اور توبہ لازم ہے، اور آپ چونکہ مقتدی اس کے لیے آپ الگ سے سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں قاعدہ کے بعد آپ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ تلاوت کر کے پھر سلام پھیر سکتے ہیں۔
ابو حذیفہ معروف پور جونپور سے پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ اگر ہماری نماز چھوٹ گئی اور پتہ نہیں کہ کتنی چھوٹی ہے تو اس حالت میں نماز کی قضا کیسے کریں؟ دوسرا سوال، اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو کب ادا کریں؟ نماز کے فوراً بعد ادا کر سکتے ہیں یا پھر اشراق کے وقت ادا کریں؟ محترم، جب یہ نہیں یاد ہے، یہ نہیں خیال ہے کہ نمازیں کتنی چھوٹی ہوئی ہیں، تو پھر اندازہ کر لیں۔ اندازہ کرنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، آج فجر کی پہلی پڑھ لیں، پھر ظہر کی پڑھ لیں، پھر عصر کی پڑھ لیں، اس طرح سے اندازہ لگا لیں اور پڑھتے رہیں، اور جب دل یہ گواہی دینے لگے کہ اب نمازیں پوری ہو گئی ہیں تو پھر اس وقت روک دیں نماز پڑھنا۔ اور فجر کی سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کو اشراق کے وقت آپ پڑھیں گے، فجر کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں بھی، ترمذی میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 رکعت سنت چھوٹ جائے تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ جو لوگ فجر کے بعد فوراً پڑھتے ہیں ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا کبھی کہ آپ کس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ وہ آپ سے حدیث مانگتے ہیں نا، آپ انہیں سے پوچھ لیجئے گا کہ کس حدیث کے مطابق آپ یہ عمل کر رہے ہیں جو فجر بعد فوراً پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللطیف لکھواں پور مقیم حال سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ میرا بال پورا سفید ہو گیا، میری عمر 32 سال ہے، تو میں بالوں میں کالا کلر کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بالوں میں کالے کلر سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آپ کا 2 سوال ہے۔ پہلا سوال کالا کلر کرنے کا، دیکھیے کالا خطاب صرف جنگ کے موقع پہ جائز ہے، دشمن پہ رعب اور دھاک بیٹھانے کے لیے، باقی حالات میں اس کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے بالوں وغیرہ کو کالے کلر سے رنگیں گے اور ان کے بال جو ہے سینے کے کبوتر کے سینے کی طرح سے ہوں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ بہت سخت وعید ہے، اس طرح کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس لیے کالا نہیں کر سکتے۔ آپ براؤن کیجئے، بناوٹ ڈارک کیجئے، جو دور سے کالا جیسا دکھتا ہے، جیسا کہ بہت سے علماء کرتے ہیں، وہ گہرا ڈارک جو ہوتا ہے وہ براؤن ڈارک جس کو کہتے ہیں، وہ کالے جیسا ہی دکھتا ہے، اس میں کالا اور یہ ڈارک میں ملا لیجئے، براؤن ملا لیجئے، وہ کالے جیسا بن جائے ایک طرح سے، اس سے کر لیجئے، بالکل کالے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ محمد اطہر حسین ارریہ بہار سے پوچھتے ہیں، آپ نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ 60 فٹ کی مسجد ہو تو 3 صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن اس کی چوڑائی اور لمبائی کیا ہونی چاہیے؟ وضاحت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ میں نے تبھی بتایا تھا 60 فٹ چوڑی، 60 فٹ لمبی، 60 بائی 60 چوڑائی 40 گز، اور اس کی جو فٹ کے اعتبار سے بنتی ہے چوڑائی لمبائی وہ 60 بائی 60 بنتی ہے۔ وہ اگر مسجد اتنی لمبی چوڑی ہے تو 3 صف چھوڑ کر کے آپ بالکل آگے سے گزر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ محمد بلال بڑکڑھا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، سیدہ اور زبیدہ کے معنی کیا ہیں اور ان دونوں میں سے کون سا نام بہتر؟ سیدہ کے معنی تو آپ جانتے ہیں، سردارین، آقا کی جو بیوی ہوتی ہے، آقائن، اور زبیدہ کے معنی ملائی وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور کچھ معنی بھی آتے ہیں۔ دونوں نام ٹھیک ہے، سیدہ میں تھوڑا بڑائی ٹپکتی ہے، زبیدہ کے نام جو ہے وہ خوبصورتی وغیرہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، وہ رکھیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا۔ محبوب شیخ دریا پور امبیڈکر نگر سے پوچھتے ہیں، میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا، امام صاحب نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، امام صاحب کے ساتھ وہاں کے لوگ بھی چلے گئے، میں اور کچھ لوگ 4 رکعت نماز مکمل کر لیے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ امام کی جو اقتدا میں آپ پڑھ رہے تھے وہی نماز آپ نے مکمل کی ہے نا، ظاہر نہیں ہوگی۔ جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کی کیسے ہوگی؟ امام صاحب توڑ تاڑ کے چلے گئے اور آپ اپنا بھاجے ہوئے، آپ الگ سے پھر سے نیت کرتے اور 4 رکعت پڑھتے تب ہوتی۔ محمد ساجد مہاراشٹر انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں سے جامع مسجد شہر سے دور ہے، وہ لوگ اصرار کرتے ہیں اس کمپنی میں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو کیا اس کمپنی میں جمعہ پڑھانا درست ہے؟ اگر وہاں شرائط پائی جا رہی ہیں اور اذن عام ہے، یعنی جتنے لوگ اگل بغل کے آنا چاہتے ہیں، جو بھی اس میں سما سکتے ہیں، ظاہر وہی آئیں گے، ان کو آنے کی اجازت بھی ہے، دروازہ نہیں بند ہوتا ہے فیکٹری وغیرہ کا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جانا مسجد میں زیادہ بہتر ہے۔ کوئی خاص مجبوری میں کبھی پڑھ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہاں پہ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو شرعاً۔ محمد ساجد مہاراشٹر انڈیا سے پوچھتے ہیں، سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کے ان کے تہواروں پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، کیا مسلمانوں کے لیے ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی کا اسٹیٹس لگانا درست ہے؟ میرے کچھ دوست کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں، انتہائی غلط بات وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس دیوالی کے موقع پہ ہم نے دیکھا جس انداز سے غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں نے اس طرح کی اسٹیٹس لگایا اور مبارکباد دیے، انتہائی غلط حرکت ہے۔ احکام اسلام اور شاعر اسلام کی دھیرے دھیرے اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ تو ایسے ہو گئے ہیں جو باقاعدہ ٹیکا پیکا لگا کر کے دیوالی وغیرہ کی مبارکباد دیتے ہیں، یقیناً وہ ہندو ہو چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کا دل کیا ہے میں نہیں جانتا، اسلام ظاہر کا مکلف اور ظاہر کے حکم لگاتا ہے۔ آپ ٹیکا وغیرہ لگا کر کے جو خاص پہچان کسی قوم کی بنی ہوئی ہے اور خاص علامت کسی مذہب کی ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو مسلمان بھی مانا جائے۔ ہر چیز کی ایک لمیٹیشن، ایک حد ہوا کرتی ہے۔ یہ ہیپی دیوالی اور ہیپی ہولی اس انداز سے مسلمانوں نے اس مرتبہ دیا ہے مبارکباد نا، اگر علماء کرام نے اس پہ قدغن نہیں لگایا اور سخت ایکشن نہیں لیا تو کچھ دن میں لوگ پوجا پاٹ میں بھی شرکت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اس طرح سے چلتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس طرح سے نہیں چلتی۔ ہاں آپ کو بہت زیادہ مجبوری ہے
تو آپ ایسے مبہم الفاظ کہیں جس کے ذریعے سے آپ کا کام بھی چل جائے اور ان کے لیے کچھ دعائیہ جملہ ہو جائے. جیسے آپ اس طرح سے کہیں کہ اوپر والا آپ کو دونوں جہاں میں اچھا رکھے اور آپ کو بہتر رکھے، اس طرح کا کوئی جملہ کہیں اور مراد یہ لیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، ایمان سے نوازے تاکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے. اس طرح کے کوئی جملہ کہہ سکتے ہیں. یہ کھلے طور پہ اس طرح سے اسٹیٹس لگانا اور ہیپی دیوالی اور ہیپی ہولی منانا، اور ایک طرف یہ مسلمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں ہم کہ صاحب اسلام میں بہت پکے مسلمان ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، فلانا ہے ڈھمکانا ہے، اور دوسری طرف جا کر کے دوسری طرف ضم بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو وہی ہو گیا جو کسی شاعر نے کہا تھا، غرق وصل خواہی سلوکن باہر خاص و عام، با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام. اگر ملاپ چاہتے ہو تو سب کے ساتھ صلح کر لو، مسلمان کے ساتھ رہو تو اللہ اللہ کرو، برہمن کے ساتھ رہو تو رام رام کرو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کسی طرح سے درست نہیں. محمد سفیان بہار سے پوچھتے ہیں، حضرت اگر ایک بچہ ہندو مذہب میں پیدا ہوا اور اسے پیدائش کے بعد ہی پیدائش کے دن ہی راستہ میں چھوڑ دیا، اس کو ایک مسلمان سماج میں کسی نے اسے پالا، وہی بڑا ہوا، اب وہ کس مذہب کا مانا جائے گا؟ مسلمان نے پالا ہے، مسلمان علاقے میں اٹھایا گیا ملا ہے اور کسی حد کا عطا پتہ نہیں ہے، مسلمان نے پال پوس کر کے اسے بڑا کیا ہے، وہ مسلمان ہی مانا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. محمد دانش کوٹیلا اعظم گڑھ مقیم سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں وفاد کرام رمضان المبارک جس برق رفتاری سے تراویح میں قرآن پڑھاتے ہیں کہاں تک درست ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں خود آیا ورتل القرآن ترتیلا، آپ نے خود بتا دیا تو ہم سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ رمضان کا سوال آپ لے کر کے کہاں ربیع الثانی میں چلے آئے ہیں؟ یہ رمضان کا سوال ہے. بہرحال ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا ہے. اگر پڑھنے میں حرف کٹ رہا ہے، لہن جلی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کی نماز نہیں ہوگی اور مقتدیوں کی نہیں ہوگی، کسی کو ثواب بھی نہیں ملے گا. اور اگر لہن جلی نہیں، لہن خفی ہو رہی ہے تو پھر بھی وہ گناہ ہے، اور اس طرح سے سننا نہیں چاہیے، اس طرح سے روکنا چاہیے. حافظ دبی پہ قدغن لگانی چاہیے، کوئی قاعدے کا حافظ ڈھونڈنا چاہیے. دیکھو جیسا مقتدی ہوتا ہے ویسے ہی امام صاحب بھی ملتے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فری میں کوئی ملے شیخ سدیس صاحب، تو فری میں شیخ سدیس نہیں ملے گا، کوئی عالمون تعلمون دھڑ پکڑ یہی ملے گا فری باری میں. دوسرے کو جاتے ہیں، کوئی معمولی سے کوئی کام ہوتا ہے دنیاوی، دنیا بھر کا خرچہ ہوتا ہے، امام صاحب کو 2 روپے دینے میں سب کی جان نکلنے لگتی ہے، پھر سب چاہتے ہیں کہ سدیسی ہم کو ملے. ایسے ہی ہمارے ایک پھوپھا تھے مرحوم ہو گئے، ایک مرتبہ کہنے لگے، کوئی بات آئی تو ہم نے ان کو کچھ کہہ دیا، کہنے ارے میرے باپ رے باپ، یہ ہمارا امام ہے. ہم کہے سنیے، آپ جیسے مقتدی کو ہمارا جیسا ہی امام ملے گا. آپ مقتدی آپ جیسا اور امام صحابی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. محمد حلیم ککری پور اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ جس کے گھر میں شادبیہ رہے گی وہ جنت میں جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ محترم، اس سے اچھا ہے قرآن رکھ لیجیے تو شاید جنت میں چلے جائیں. یہ کس نے بتا دیا ہے کہ جس گھر میں شادبیہ رہے گی وہ جنت میں چلا جائے گا؟ بھائی جنت میں جانے کے لیے عقائد کا درست ہونا شرط ہے، اعمال صالحہ کا ہونا شرط ہے. جنت میں جانے کے لیے گھر میں شادبیہ ہے، قرآن کا رہنا شرط نہیں ہے. کسی نے یوں ہی خواب آپ دیکھا ہوگا، لکھ دیا ہوگا، اب کسی نے آگے اس کو چلتا کر دیا، اب کوئی صاحب بیان کرنے لگے ہوں گے. اسی طرح سے بدعت وغیرہ کی ایجادات ہوتی ہیں. برائے مہربانی اس طرح کی باتیں نہ کہی جائیں کسی سے تو زیادہ اچھا ہے، یا اپنی خاص مجلس میں کوئی سنا دے کسی کا خواب واب، اس طرح کی باتیں عمومی طور پہ نہیں بتائی جاتی ہیں. کلام المغلوب یطویٰ ولا یربیٰ، مغلوب الحال لوگوں کے احوال اور ان کی باتیں لپیٹ کے پھینک دی جاتی ہیں، رکھ دی جاتی ہیں، اسے نقل وقل نہیں کیا جاتا، اس سے سوائے گمراہی پھیلنے کچھ ہوتا نہیں عام طور پہ. محمد فرقان بلند شہر یو پی سے پوچھتے ہیں، کیا دنیا میں کسی کے لیے جنت یا جہنم کی گواہی دینا جائز ہے؟ دیکھیں غیر متعین طور پہ تو کسی کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں. جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو توحید پہ مرے گا، شرک نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور جو توحید پہ نہیں مرے گا، شرک میں مرے گا، توحید کا قائل نہیں رہے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. باقی متعین طور پہ آپ کسی کے لیے گواہی اس کی نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ جنتی یا جہنمی. اپنے بارے میں زیادہ فکر کریں، زیادہ اچھا ہوگا. جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ فلاں شخص جنتی یا جہنمی ہے، متعین طور پہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں. جیسے حدیث میں عشر مبشرہ کے بارے میں یا بعض صحابہ کرام کے بارے میں متعین طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ جنتی ہیں، ان کی گواہی دے سکتے ہیں. باقی عام شخص کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. محمد اسامہ کراکت جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے، جو لوگ بات کر کے آخر میں اللہ حافظ بولتے ہیں یہ کیسا ہے؟ دعائیہ کے جملے دعائیہ کے طور پہ بول سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. سلام کی جگہ پہ جو استعمال ہونے لگا ہے اور کرنے لگے لوگ، یہ درست نہیں. جاتے ہوئے اور آتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، باقی اس سے پہلے یا بعد میں دعا کے طور پہ پھر سے لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. معراج اشرف خادم مسجد بلال مدھوبنی سے پوچھتے ہیں، عرض گزارش خدمت میں یہ ہے کہ مسجد میں پڑھائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ مسجد میں جو پڑھائی ہوتی ہے اس پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ دور نبوی میں مسجد میں تعلیم دی جاتی تھی یا نہیں؟ مسجد میں بچوں کو تعلیم جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے کئی سوالات اسے میں گزر دیے. دیکھیے اصولی طور پہ مسجد میں اجرت لے کر کے پڑھانا درست نہیں ہے، اصولی یہ بات یہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
کیونکہ مسجد کا تقدس اور اس کا لحاظ بچے وغیرہ نہیں کر پاتے ہیں، پامال ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے گرمی یا سردی کی وجہ سے اگر کسی مجبوری سے کوئی مسجد میں پڑھائے اور اجرت لے تو بھی جائز ہے۔ اگر اس مجبوری سے گرمی یا سردی وغیرہ کی وجہ سے بچوں کو مسجد میں پڑھایا جا سکتا ہے، تو اگر گاؤں میں مکتب وغیرہ نہیں ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے اور بچوں کے دین اور ایمان بچانے کے لیے خاص طور سے اس دور پرفتن میں، جبکہ الحاد، بے دینی اور اسی طریقے سے ارتداد کی لہر نہیں چل رہی، آندھی اور طوفان چل رہا ہے، ان کے ایمان وغیرہ کو بچانے کے لیے اجرت لے کر کے یا بغیر اجرت کے اگر کوئی پڑھا رہا ہے اور مسجد کے تقدس وغیرہ کا لحاظ کر رہا ہے، انتظامیہ اجازت دے رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں۔ اگر گرمی سردی سے بچنے کے لیے کیا جا سکتا ہے تو ایمان بچانے کے لیے بدرجہ اولا کیا جا سکتا ہے۔ حافظ محمد عادل مجدیہ شاگن جونپور سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں لڑکی کی طرف سے ولی ضروری ہوتا ہے، لیکن گواہ اور وکیل جو لڑکی کے پاس جاتے ہیں اس کی اجازت لینے کے لیے وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بے پردگی اور بے حیائی کا خطرہ رہتا ہے، اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ ارے محترم، خطرہ رہتا ہے تو اس خطرے کو آپ ٹلوا دیں نا، وہاں پردہ کروا دیں، کیا وضاحت کرنا ہے بھائی؟ خطرہ رہتا ہے تو خطرے کو آپ ٹال دیجیے، آپ کا سوال خود پردے میں رہ گیا ہے، اور جواب کیسے اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کا آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ گئے ہیں اجازت لینے کے لیے، اجازت لے کے چلے آئیے، پردے کے لیے آپ کہہ دیجیے، آپ کا فریضہ پورا ہو گیا، پھر بھی پردہ نہیں ہو رہا، آپ نگاہیں نیچی کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، وہاں سے چلیے، اور اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو برائے مہربانی مجھے بلا دیجیے، انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں گا، میں اس میں بہت ماہر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائی سوال جواب کا سیشن پورا ہوا۔